اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن راولپنڈی کی طرف سے راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے افسران کی ترقی پانے پر مقامی ریسٹورنٹ میں ایک پرتکلف دورانہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کنٹرولر راجہ سجاد اکبر، صدر امپلائیز ویلفیئر ایسوسیشن راولپنڈی بورڈ راجہ عثمان شہزاد، PA ٹو سیکریٹری راولپنڈی تعلیمی بورڈ محبوب الہی، سابق پرسنل سیکریٹری ٹو چیئرمین راولپنڈی بورڈ ملک عبدالرزاق چودھری، محمد آصف سپرنٹینڈنٹ اکیڈمک برانچ، سردار طارق عزیز اسسٹنٹ کنڈکٹ، حفیظ ستی سپرنٹینڈنٹ فائنانس برانچ، اور اپسما راولپنڈی ڈویژن کے صدر ابرار الرحمن خان، کامران سیف قریشی، آغا شہاب مقصود، عدنان نثار، شیخ ندیم، محمد شعیب بن نعیم، شاہد یوسف، راجہ آصف محمود اور دیگر شریک ہوئے۔ ممبر ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی اور صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن راولپنڈی ڈویژن ابرار الرحمن خان نے راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے تمام افسران کو اگلے عہدوں پر ترقی پانے میں مبارکباد پیش کی اور اظہار خیر کرتے ہوئے کہا کہ اپسما ماضی کی طرح آئندہ بھی اپنا تعاون جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں سرکاری اسکولوں کے طلباء و طالبات کی امتحانی اور دیگر فیسیں معاف ہیں، صرف پرائیویٹ اسکولوں کے کندھوں پر سارا نظام چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہم سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لہٰذا مشاورتی عمل میں ہمیں شریک کیا جائے۔ اسسٹنٹ کنٹرولر امتحان راجہ سجاد اکبر نے اپسما کے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اپسما راولپنڈی ڈویژن کے تعلیمی اداروں کی کمی واحد نمائندہ تنظیم ہے جس نے طلباء و طالبات اور اداروں کے حقوق کی ہمیشہ جنگ لڑی ہے۔ ہم نجی تعلیمی شعبے کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو قدر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نجی شعبے کے تعاون کے بغیر تعلیمی بورڈز اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارا ان کے ساتھ چوری دامن کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں کے مالکان کے ساتھ مل کر تعلیمی بورڈ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلے میں کوٹ عبد المالک شیخو پورہ میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی، جس کی صدارت دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی اور روحانی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمن نے کی۔ اس محفل میں ہزاروں کی تعداد میں شمع رسالت کے پروانوں نے شرکت کی۔ اس عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیر محمد حسان حسیب الرحمن نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری کو رب رحمان نے مومنین پر احسان جتایا ہے۔ اور قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے کہ میری نعمت عظمیٰ کا خوب چرچا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم سے محبت کرو کہ وہ تم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ رب کریم کو مجھ سے محبت ہے۔ بس محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا رب کریم کی رضا و خوشنودی مل جانے کی نشانی ہے، کیونکہ رب رحمان جب بھی کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ والا اتباع و غلامی نے ہر دور کے مسلمانوں کو آپس میں متحد و متفق رکھا اور امت کو یکساں و یگانگت فرمائی۔ اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثیر تعداد میں علماء کرام، نعت خوانان اعظام اور بڑی تعداد میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ محفل کا اختتام درود و سلام کے بعد پیر محمد نقیب الرحمن کے وطن کی سلامتی، افواج پاکستان کی سربلندی اور اتحاد بین المسلمین کی خصوصی دعا پر ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے پنجاب اسمبلی حلقہ PP 121 خالد نواز صدرائش نے کہا ہے کہ زمان پاک لاہور میں عمران خان کی غیر موجودگی میں دعویٰ بول کر پنجاب حکومت نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، جو ہر پاکستانی کو عزت و آبرو، جان و مال، جائیداد اور دیگر حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ لغو اور حقائق کے منافی پروپیگنڈا کرنے کے سوا مقتدر اتحادی جماعتوں بالخصوص نون لیگ کے پاس اپنی کوئی کارکردگی نہیں۔ ان کی پالیسیوں کے تسلسل میں آج پوری قوم IMF کے پھندے میں جکڑ چکی ہے۔ یہ لوگ عمران خان کی بدنامی کر کے اسے اپنے مقبولیت بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے رات گئے اسلام آباد میں عمران خان کی پیشی کے بعد واپس لاہور روانگی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ خالد نواز صدرائش اپنے حلقے کے سینکڑوں سپورٹروں کے ہمراہ کپتان کی حفاظتی فورس کے طور پر
لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے واپس لاہور گئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر پاک پانے بجائے حکمران طبقہ رات دن اور سوتے جاگتے عمران خان کی عوامی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے اسلام آباد میں عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے سے روکنے کی دانستہ کوشش کی، جس کا اعلیٰ عدلیہ کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عمران خان کے اسلام آباد روانگی کے بعد عنوان پارک پر طابلہ بولنا سیاسی دہشت گردی کے زمن میں آتا ہے۔ اس کا بھی اعلیٰ عدلیہ کو از خود نوٹس لینا چاہیے تاکہ سیاست میں ایسے غیر جمہوری، غیر اخلاقی اور غیر قانونی رویوں کو روکا جا سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی کے رہنما اور سابق رکن پنجاب اسمبلی راجہ حنیف ایڈوکیٹ کی نگرانی میں PP 17 اور 18 کے علاقوں، یونین کونسل نمبر 25 اور یونین کونسل نمبر 26، صادق آباد اور ملکہ علاقوں میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے تنظیم نو کے سلسلے میں رکن سازی مہم کا آغاز کیا گیا اور صادق آباد میں سابق وائس چیئرمین UC چودھری نعیم اور مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری ندیم کی رہائش گاہ کے باہر رکن سازی کے لیے کیمپ لگایا گیا، جس میں PP 17 اور 18 کی یوتھ ونگ کی تنظیم کے صدر حسن اورنگزیب، نون لیگ شعبہ خواتین کی زیر سیکرٹری اطلاعات ملیہ حسین چودھری، مسلم لیگی رہنما ظہور احمد بٹی، شعبہ خواتین PP 18 کی جنرل سیکرٹری غزالہ بشیر، سینئر نیب صدر قمر امیر سمیت دیگر رہنماؤں کارکنوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجہ حنیف ایڈوکیٹ نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوامی سیاسی جماعت ہے جو عوام کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتی ہے، چونکہ نوجوان قوم کے معمار اور قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اس لیے مسلم لیگ نون نوجوانوں کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر پارٹی میں اہمیت دے کر راوت دستے کے طور پر آگے رکھتی ہے۔ اس نظریے کے تحت رکنیت سازی کر کے نوجوانوں کو قیادت دی جائے گی۔ اس موقع پر ملیہ حسین چودھری نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ میاں نواز شریف بہت جلد وطن واپس آ کر پارٹی کی قیادت کریں گے اور مسلم لیگ نون کے پنجاب کے اسمبلی کے امیدواروں کی انتخابی مہم چلائیں گے۔ اس موقع پر میاں نواز شریف اور میاں شہباز کی دراز عمر کے لیے اور رکنیت سازی کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ صوبائی وزیر صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ عوام کو صحت کی بنیادی سہولتوں میں بہتری کے لیے تمام وسائل پروکار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ یونٹ میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے۔ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر غریب کا بیٹا میرٹ پر پور رہتا ہے تو سب سے پہلے اسے موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی اینڈ کالج کی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر وقار حسن چیمہ، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر جہانگیر سرور کے علاوہ ڈاکٹر زراعت اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ اسلام میں علم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بعمل علم اور باز ریسرچ پر محنت کئی سال کی عبادت سے افضل ہے اور علم والوں کی صحبت اختیار کرنا بڑی کامیابی ہے۔ تقریباً 1 ارب سے زائد میڈیکل کا سامان کوٹ لکھپت جیل میں پڑا خراب ہو رہا تھا اور قیدی علاج معالجے کے لیے خوار ہو رہے تھے۔ وہ سامان ریلیز کروا کر جیلوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں 300 الٹرا ساؤنڈ مشینیں، 200 ایمبولینسیں اور 30 ایکس رے مشینیں اسپتالوں میں مہیا کر دی گئی ہیں، جس سے علاج معالجہ میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے کہا کہ یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ میں ڈاکٹر عمر کا کردار قابل تحسین ہے۔ ہمارے زمانہ طالب علمی میں راولپنڈی میڈیکل کالج میں جدید سہولیات میسر نہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل یونیورسٹی راولپنڈی کو رول ماڈل بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر نے کہا کہ قوم میں لیڈر سے بنتی ہیں اور یونیورسٹیاں لیڈر بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ڈاکٹر یونیورسٹی میں رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں اور یہ یونیورسٹی کا ورثہ ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ یونیورسٹی کے انڈومنٹ فنڈ کو سپورٹ کی جائے تاکہ ریسرچ کے عمل میں بہتری لائی جائے۔ 7236 کے پرنسپل پروفیسر جہانگیر سرور نے کہا کہ تمام سینئر اور جونیئر مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کریں تاکہ طالب علموں، ڈاکٹرز اور مریضوں کی مدد کی جا سکے۔ اس موقع پر راولپنڈی میڈیکل کالج اینڈ یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی کا کیک بھی کاٹا گیا اور ڈاکٹر جمال ناصر کو ڈاکٹروں کی طرف سے شیلڈ پیش کی گئی۔